لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم غسل کے مصنون طریقے کے بارے میں تذکرہ کریں گے. اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں جو کہ حکیم اختر صاحب نے لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ نقش قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جنت کے راستے، اللہ جل جلالہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کتنا ہی پیارا شعر لکھا ہے انہوں نے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. ترجمہ کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہماری سر آنکھوں پر کہ جس نے میری سنت کو زندہ کر لیا اس نے مجھ سے محبت کر لی، اور جس نے مجھ سے محبت کر لی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کون سی نعمت چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں جنت میں بھی مل جائے. غسل کرنے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیے، پھر استنجے کی جگہ کو دھو لیجئے. ہاتھ اور استنجے پر اگر نجاست لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی، آپ نے ہر حال میں اپنے ہاتھوں کو بھی دھونا ہے اور استنجے کی جگہ کو بھی دھونا ہے. اور استنجے کی جگہ کو دھونے سے مراد یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے دونوں استنجے کے مقام کو دھونا ضروری ہے. پھر بدن پر اگر کسی جگہ پر ناپاکی لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے بدن کے اس حصے کو پاک کر لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد مصنون طریقہ پر وضو کرنا چاہیے. اور اگر پانی اس کے قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو نہیں دھونا چاہیے. وضو کے بعد 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالنا چاہیے، اور اتنا پانی ڈالنا چاہیے کہ سر سے پاؤں تک سارے بدن پر بہہ جائے. اور بدن کو ہاتھوں سے خوب ملنا چاہیے تاکہ بدن کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ پائے. اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہ ہوگا. غرض کے سارے بدن پر پانی بہانا چاہیے، اور پھر وہاں سے ہٹ کر پاک جگہ پر آ کر پاؤں دھو لینے چاہیے. لیکن اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہیں تو اب پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پونچھنا یا تولیے سے پونچھنا ثابت ہے. اگر نہ بھی پوچھا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، جو صورت بھی آپ اختیار کریں کر سکتے ہیں. البتہ سنت کی نیت ضرور کر لیجئے. یہ تھا غسل کا مصنون طریقہ. اس کے بعد ہم غسل کے فرائض کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں کہ غسل میں بعض چیزیں فرض ہیں، ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا اور آدمی ناپاک رہتا ہے. لہذا غسل کے فرائض کا علم ہونا ضروری ہے. غسل میں صرف 3 چیزیں فرض ہیں. غسل کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا، اور اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے. دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا. ناک میں کہاں تک پانی ڈالنا چاہیے؟ ناک میں جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہے وہاں تک پانی ڈالنا چاہیے. اور غسل کا تیسرا فرض یہ ہے کہ سارے بدن پر پانی پہنچانا چاہیے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.